میرا نام جاوید اختر میمن ہے اور میں جو ہوں وہ عالمین اسپیشلسٹ یہاں پر اسٹاک ہوم میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ ضرورت کیوں پڑی کہ آج آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں بتانے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی کئی سالوں سے یہاں پر کام کر رہا ہوں اور یہ میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کو اس بارے میں اپنے لینگویج اور اپنے طرز سے ان کو اس بارے میں بتاؤں کہ یہ وائرس کیا ہے اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو کرونا وائرس سب سے زیادہ جو پھیلا ہے، خاص طور پر میں سویڈن کی بات کروں گا تو اسٹاک ہوم میں بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ میں یہاں پہ ایز اے ڈاکٹر اسٹاک ہوم میں ایک وارڈ سینٹرال میں کام کر رہا ہوں اور میں ڈیل کر رہا ہوں ان پیشنٹس کو۔ میں زیادہ تر ان پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہوں جو کہ اولڈ ایج ہیں اور میں زیادہ تر اپنی کلینک میں اور ان کے گھر جا کر، جس کو ہم کہتے ہیں ہیم بیسک، وہاں جا کر بھی میں ان پیشنٹ کو دیکھتا ہوں۔ اس کے جو فرسٹ سمپٹوم جو کہ یہاں کہے گئے شروع میں، جو کہ چائنا اور باقی یورپ میں جب یہ پھیل گیا، تو سب سے جو فرسٹ سمپٹم تھے وہ یہ تھے، فلو کے سمپٹوم تھے، جو کہ ہم لوگوں کو بھی انفارمیشن اس کی تھی کہ آپ کو بخار ہونا چاہیے، تیز بخار اور سانس میں تکلیف اور گلے میں درد اور کھانسی، یہ علامتیں تھیں شروع میں۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس کی علامتیں بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ ایکچولی یہ وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اسی لیے اس وائرس کے بارے میں مختلف ملکوں میں مختلف ڈاکٹرز، مختلف ریسرچر بہت ہی مختلف باتیں اور ڈیٹیل بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں سویڈن اور اسٹاک ہوم کے بارے میں بتاؤں گا کہ آج کل جو پیشنٹ میں دیکھ رہا ہوں اس میں زیادہ تر جو علامت ہے وہ اس وقت ان میں کوئی بھی بخار نہیں ہے، ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ، اور ان کے پیٹ میں درد۔ تو یہ سمپٹوم اب پچھلے 2-3 مہینے سے دو تین ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر اولڈ ایج پیشنٹس میں، اور جب بعد میں ان کو ہاسپٹل بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو وہ پازیٹیو ہے۔ اور اب جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں ایسے پیشنٹ بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جو کہ جن کو کوئی سمپٹم نہیں ہے، لیکن ان کو صرف اور صرف تھکاوٹ تھی۔ اس تھکاوٹ کے بیس پر ان کے ٹیسٹ لیے گئے تو ان کو پازیٹیو تھے، جن کو کہ ہاسپٹل بھی نہیں بھیجا گیا۔ اور میجورٹی جو پیشنٹ ہیں جن کو فلو کے سمپٹم ہیں، فلو کے سمپٹم مینس یہ جو سویڈش میں کہتے ہیں کہ فشیلنگ سمپٹم، جو کہ صرف کھانسی، بخار، تھکاوٹ، گلے میں درد، یہ تو ہمارے ونٹر میں ہمیشہ ہوتے ہیں اس قسم کے سمپٹوم، اور یہ بھی ایک وائرس انفیکشن ہے۔ لیکن لوگوں کا خوف اتنا بڑھ گیا تھا شروع میں یہاں پر کہ ہر آدمی جس کو بھی یہ فلو کے سمپٹوم ہوتے تھے وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کرونا وائرس انفیکشن ہو گیا ہے۔ زیادہ تر جو وائرس انفیکشن جو پھیلا ہے یہاں پر، مجھے زیادہ تر اسٹاک ہوم کا کچھ زیادہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مختلف کمیونٹیز میں پھیلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے سیریا کے جو لوگ تھے ان میں زیادہ یہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے جو کسی کا کوئی فوت ہو گیا تھا اور وہ قبرستان میں کسی کو دفنانے گئے تھے، تو کافی لوگ تھے، اس میں بہت بڑا مجمع تھا جہاں پہ یہ پھیلا۔ اور دوسرا ان کا جو تھا شرک اپنے جو ہے گرجا میں جانے سے بھی ان کا وہ ایک مجمع کی صورت میں وہ بھی پھیلا۔ اور یہ ہمارے زیادہ تر کمیونٹی جیسے ایرانی ہیں یا صومالیہ کے ہیں یا ہمارے
سیریا کے ہیں، ان لوگوں میں ان وجوہات کی بنا پر پھیلا۔ تو میری آپ سے ایک بار پھر التجا ہے کہ آپ اس کی کوئی بھی اس وقت تک کوئی بھی اس کی دوا یا کوئی بھی اس کا ویکسین نہیں ہے۔ نارملی ویکسین بننے میں 12 سال لگتے ہیں کسی بھی اس کے لیے، لیکن جب کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے تو اس وقت جو ویکسین کی جو امید ہے کہ اس جدید ٹیکنالوجی میں وہ تقریباً 12 سے 18 مہینے لگیں گے جس میں کہ کوئی ویکسین آ سکے اور جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر سویڈن میں جو ٹیسٹ ہے وہ ہم جو ہے وہ ناک کے تھرو ٹیسٹ لے رہے ہیں جس کو این پے ہو کہتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کنٹریز میں بلڈ ٹیسٹ بھی آ گیا ہے اور مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت جلدی جو ہے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو ان ٹیسٹوں کو ہم لوگ یہاں پر سویڈن میں ریکگنائز نہیں کر رہے، اور اسی لیے یہاں پر ابھی بلڈ ٹیسٹ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ٹیسٹ لینے کا یہ ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ ایک طریقے سے ناک کے تھرو وہ لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے رزلٹ آنے میں 18 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر، ان افواہوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور اس معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں اور اپنے فنکشنز اور دوسری چیزوں سے اوائڈ کریں، اور بہت ضروری ہو تو ہم باہر جائیں، اس کے علاوہ گھر میں رہیں، گھر سے کام کریں۔ یہی ایک میسیج ہے، یہی ایک ٹریٹمنٹ ہے، یہی ایک علاج ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اور ابھی جو اس وقت تک صورتحال ہے کرونا وائرس کے انفیکشن کی، تو ابھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ اور یہاں پر بڑھ جائے۔ اگر ہم ان احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے اور ہر ایک فرد اپنا خود اس چیز کی ذمہ داری لے گا، تب ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ ایان خان صاحب کی طرف سے بھی سوال آیا ہے کہ پریگننٹ وومن جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے یہ کرونا وائرس ٹیسٹ کتنا ضروری ہے۔ تو اس وقت تک نارمل پریگننٹ وومن جس کو کوئی سمپٹوم نہیں ہے، جس کو کوئی بخار نہیں ہے، جس کو کوئی سانس میں تکلیف نہیں ہے، جس کو کوئی ایکسٹریم تھکاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو یہ سمپٹوم ہیں تو یہ ٹیسٹ ہاسپٹلس میں لیا گیا ہے۔ سمیرہ احمد کی طرف سے سوال آیا ہے کہ بریتھنگ ایکسرسائز کرنے سے کیا ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کرونا وائرس کو؟ تو ظاہر ہے بریتھنگ ایکسرسائز تو ویسے بھی اچھی ہیں، لیکن اس سے آدمی پریونٹ تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی سائنٹیفک اس کے بارے میں کچھ لٹریچر نہیں ہے، لیکن یہ ویسے صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کسی صاحب کا یہ سوال آیا ہے کہ اس کے سمپٹم کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ تو نیچرلی اس کے جو کامن سمپٹم اگر ہیں تو وہ بخار ہے اور سر میں درد ہے، گلے میں درد ہے، تو اس کے لیے وہی نارمل پین کلر ٹیبلٹ اور آرام یہی سب سے بیسٹ ہے۔ جب تک کہ اگر آدمی کو سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہو جائے تو اس صورت میں آدمی جو ہے وہ 112 کو فون کر کے وہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ ارشد خان کا سوال آیا ہے کہ اگر ان کے سمپٹوم ورسٹ ہو جائیں تو اس میں وہ کیا کریں؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کو بخار بہت ہائی ہے جو کہ دوا سے بھی نہیں اس کا اثر ہو رہا اور سانس کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، تو پھر ان کو 112 کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو ہاسپٹلائز کر سکیں۔
اشر خان صاحب کا سوال آیا ہے کہ اگر ان کو کرونا وائرس کرونا انفیکشن ہو جائے تو وہ اپنی فیملی کو کیسے بچا سکتے ہیں اس سے. تو اس کا لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں 2 ہفتے کے لیے سیپریٹ. یہی ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور فیملی کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. ایک اور سوال ہے کہ کون سے وٹامن جو کہ ہم لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں ٹو پریونٹ کرونا وائرس انفیکشن. تو کوئی سائنٹیفک ایسا نہیں ہے جسے ہم جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکیں. نارملی آپ فروٹ کھائیں, یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. ایک اور سوال ہے کہ جنرل انفارمیشن آپ کو اگر چاہیے ووٹ سے, تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ووٹ سنٹرال کو فون کریں اور ان سے آپ بات کریں نرس سے, اور اس کے بارے میں آپ کو اچھی معلومات مل جائے گی. لیکن یہاں سویڈن میں ایک ووٹ گائیڈن کے نام سے ویب سائٹ ہے, وہاں پر جو ہے وہ مختلف زبانوں میں نئی اور لیٹسٹ انفارمیشن آتی ہے کرونا وائرس کے بارے میں, اور جنرل انفارمیشن بھی ووٹ کے بارے میں, لیکن وہ ابھی تک اس کو اردو میں نہیں کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ آ جائے اردو میں بھی. ورنہ آپ جنرلی اپنے ووٹ سنٹرال کو فون کریں تو آپ کو وہاں پہ لیٹسٹ اور بیسٹ انفارمیشن ملے گی. ثنا یونس صاحبہ کا سوال آیا ہے کہ اگر کسی کو کرونا وائرس انفیکشن پازیٹیو ہے اور پھر کچھ ہفتوں کے بعد اگر اس کا ٹیسٹ دوبارہ لیا گیا ہے تو وہ بھی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, تو اگر وہ پازیٹیو ہے تو پھر یہ کیا ہے. تو میں صرف اس ٹیسٹ کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سویڈن میں ایک بار پھر اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ سویڈن میں جو یہاں پہ ٹیسٹ ہم لوگ لے رہے ہیں وہ ناک کے تھرو اس میں ایک تار ڈال کے اس کے تھرو ہم وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور جس کو 18 گھنٹے لگتے ہیں اس کا رزلٹ آنے میں. دنیا کے باقی کافی ملک ہیں جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ اور مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, جس میں کہ بلڈ ٹیسٹ کی میجورٹی زیادہ ہے. تو ان ٹیسٹ پر فی الحال یہاں سویڈن میں ان پر کوئی بھی بلیو نہیں کر رہا. تو اس پہ ہم یہ کہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ 80% اس پر ہم بلیو کر سکتے ہیں یا کتنا پر کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اس وقت تک, کوئی ایسی معلومات نہیں. ایک اور سوال آیا ہے کہ ایج فیکٹر کے حوالے سے کہ جو زیادہ تر پیشنٹ ہیں وہ جو 70 سے کم ہیں یا ینگ پیشنٹ ہیں تو ان کو کرونا وائرس انفیکشن کا خطرہ کم ہے, جو کہ زیادہ 70+ ہیں ان کو زیادہ ہے. تو یہ شروع کی اسٹیٹمنٹ تھی جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا تھا جنوری اور فیبروری کی. لیکن اب اس وقت تک جو کیسز آ رہے ہیں وہ خاص طور پہ میں سویڈن کی بات کروں گا کہ اس میں ایک جو ہے وہ 40+ کی ایک نرس بھی ہیں جو کہ اس انفیکشن میں فوت ہو گئیں, اور ایک آدمی جو کہ لائبریری میں کام کرتا تھا وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 30+ تھا, وہ بھی فوت ہو گیا. اور ایک اینکر پرسن تھا ٹی وی کا جو کہ بھی 50+ تھا یا 55+ تھا مجھے صحیح یاد, وہ بھی فوت ہو گیا. زیادہ تر جو فوت ہو رہے ہیں وہ اولڈ ایج کے لوگ ہیں جن کو بہت ساری دوسری بیماریاں بھی ہیں. لیکن اس وقت تک اب جو وائرس کا کریکٹر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, تو اس وقت تک میجورٹی نہیں ہے ینگسٹر کی یا 50 اور 60+ کی, لیکن احتیاط اور احتیاط. جہاں تک کہ ایک اور سوال آیا کہ بچوں کو داغیز اور اسکول بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے, لیکن یہاں کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹیز بند کر دیں, لیکن
داغیز کا انہوں نے جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہے. تو داغیز بچوں کو تو ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ وہ سمیتا ہو جائیں کرونا وائرس سے، لیکن اس کے بہت ہی ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ بچوں کو جو ہے وہ داغیز ان کو جانا چاہیے اور وہ جائیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی خطرہ ہوگا کسی قسم کا. کرونا وائرس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، لیکن ہمیں بیسک چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ پریونشن، آپ اپنے گھر میں رہیں اور اپنے جو ہے نا ہائیجین کنڈیشن کو بہتر کریں، بلا وجہ باہر نہ جائیں، فنکشن سے اٹینڈ نہ کریں زیادہ جس میں بہت زیادہ لوگوں کی ساملنگ ہو رہی ہے. اور یہی علاج ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی کو ہم نے رکھنا ہے. ابھی تک صورتحال کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کے یہ اور بڑھے گا یا کم ہوگا. اس کو کم کرنے کی جو چابی ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ ہم جو لوگ یہاں پر ہیں. اگر ہم لوگ اس کا عمل کریں گے ان چیزوں پر جو کہ ہمیں کہا گیا ہے میڈیا کے تھرو اور اپنے ڈاکٹرز کی طرف سے، اپنے نرسز کی طرف سے، جو بھی چیزیں ہیں اس پر عمل کریں، یہی علاج ہے، اسی کو ہی کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اور آخر میں اردو قاصد کی طرف سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود مجھ سے اس بارے میں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے اپنا جو ہے انٹرسٹ دکھایا کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ان کو انفارمیشن دی جائے. تو ان کا بہت بہت شکریہ.